السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رانی فقد رأى الحق۔ تو سمیع ہی رہا آدم سے نبی عیسیٰ تک، آئی جب ذات محمد تو بصیر ہو بیٹھا صلی اللہ۔ دیکھنے کے لیے مشتاق نبی تھے سارے، لن ترانی تیرا ارشاد تو مایوس کن تھا۔ سب کو معلوم تھا ظاہر بھی صفت ہے تیری، اس لیے پوچھ لیا کب تو دکھے گا بتلا۔ وقت بتلا کے نبیوں کی تسلی کر دی، دیکھنے تم کو دوبارہ وہاں آنا ہوگا۔ آپ مایوس نہ ہو، وقت پہ دکھ جاؤں گا، میرے دکھنے کا زمانہ ہے محمد ہی کا صلی اللہ۔ کھلا ہے آیت میثاق سے یہ راز سربستہ، خدا بھی شامل ہے انبیاء کے ساتھ گواہی میں۔ سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کا 17ویں رکوع کے کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، عہد لیا کہ جو کچھ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم میں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔
کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرے عہد کا بوجھ لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ کہا پس گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو وہی بدعہد ہے۔ تو کیا اللہ کے دین کے سوا کچھ اور چاہتے ہیں؟ اور جو آسمان اور زمین میں ہے خوش اور ناخوش اسی کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہتا ہے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کس طرح ہدایت کرے جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہوئے اور وہ گواہ ہیں کہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس کھلی دلیلیں آ چکیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور لوگوں سب کی لعنت ہے۔ یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں باعث تخلیق کائنات ابو الانبیاء قائد المرسلین سراج الاولین والآخرین حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور آخرین جماعت میں ہمارا شمار کرا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پہلی تلاوت کیا ہوں اس کو میثاق کی آیت کہتے ہیں۔ میثاق کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میثاق کس طریقے سے لیا جاتا ہے، میثاق کا مقصد کیا ہے، میثاق کس سے لیا جاتا ہے، اور ان کا اقرار کرنا، اور اس کے بعد میثاق سے جو پھر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بعد ان کو وعید سنا رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ عہد کی پاسداری کے تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں مضمر رکھا ہے، اس میں بیان کیا ہے۔ تو میثاق کیوں لیا جا رہا ہے اور میثاق کس سے لیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ یہاں پر نبیوں سے میثاق لے رہا ہے، نہ کہ امتیوں سے۔ نبیوں کے امتیوں سے اللہ تعالیٰ میثاق نہیں لے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو قوم کا ذمہ دار بنا کر بھیجا۔ کم و بیش 1,24,000 نبیاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو آئے ہیں، اپنی اپنی قوم کے لیے، اپنے اپنے خطے کے لیے، اپنے اپنے قبیلے کے لیے جو آئے تھے وہ ان کے ذمہ دار تھے۔ ان کی قوم کو راہ راست پر لے کے آنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سونپا تھا۔ وقتاً فوقتاً جس طریقے سے لوگ دین سے پھر جاتے تھے، ظلمت میں چلے جاتے تھے، اندھیرے میں چلے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً نبیوں کو
مبعوث کر کے لوگوں کو راہ راست پر لے کے آنے کے لیے، اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لانے کے لیے، ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ذمہ دار بنایا اپنی قوم کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نبیوں سے میثاق لے رہا ہے۔ نبیوں سے میثاق کیا لے رہا ہے؟ اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تعالیٰ میثاق لے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے نبیو، جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے کتاب اور حکمت سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ من کتاب و حکمہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حکمت سے اور کتاب سے کچھ حصہ دیا گیا ہے نبیوں کو، مکمل کتاب مکمل حکمت نہیں دی گئی ہے۔ کیوں نہیں دی گئی؟ کیونکہ وہاں پر اس دور میں انسان کی عقل الوہیت حاصل نہیں کری تھی، انسان کی جو ربوبیت جو ہے وہ کمال کو نہیں پہنچی ہوئی تھی، انسان کی عقل مکمل نہیں ہوئی تھی، وہاں پر نامکمل چیز تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نامکمل چیز دیا، یعنی کچھ حصہ دیا، جز دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ اور نبی نامکمل، یعنی جزوی نبی اللہ تعالیٰ نے دیا، مکمل نبی نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی الوہیت نہیں آئی تھی ان کے پاس، ان کی عقل اس سوچ کو، اس چیز کو برداشت کر نہیں سکتی تھی۔ جب یہ ملکہ پیدا ہوا، وہ وقت تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے کا وقت۔ انسان کی عقل اس چیز کو برداشت کرنے کی حد پا گئی، وہ منزل تک پہنچ چکی تھی کہ ایک ایسے نبی جو تمام قوموں کو ایکجٹ کرے، جو تمام نبیوں کو ایکجٹ کرے، جو تمام چیزیں، جو کتابیں ہیں ان کے اندر کی تمام کمالات کو ایکجٹ کریں، تمام شریعتوں کے اندر سے جو ان کے کمالات ہیں اس کو ایکجٹ کرے، اور تمام چیزوں کو ایکجٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کرتے ہیں اور ہم اس سے راضی ہیں۔ جہاں پر مکمل ہے وہاں پر نبی مکمل، کتاب مکمل، شریعت مکمل، ایمان کا بھی وہاں پر ہی کاملہ ہوگا، ایمان بھی وہیں پر مکمل ہوگا۔ یہاں پر نبیوں سے جو میثاق لیا گیا ہے ان کے دین اور ایمان کے تکمیلے کے لیے لیا گیا ہے، قوموں کے ہی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی دین اور ایمان کے تکمیلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لیا ہے۔ اور وہ وجود باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، جو تمام قوموں کے ایمان کو کامل کرنے کے لیے اور نبیوں کے دین اور ایمان کو کامل کرنے والا وجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا وجود نہیں ہے جو تمام لوگوں کی دین اور ایمان کو تکمیل کر سکتا ہے، جو تمام نبیوں کے دین اور ایمان کو تکمیل کر سکتا ہے۔ حضرت قبلہ عالم نے اس کو آپ جامع البحرین، آپ میں جامع البحرین تصنیف میں آپ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام کی خوبیوں میں بیان کرتے ہیں حضرت قبلہ عالم۔ اس میں بیان کرتے ہیں حضرت قبلہ عالم، اللہ تعالی حق سبحانہ تعالی اور کل ملائکہ، کل مومن مسلمان عالم سے ان گنت درود حاصل کرنے کی وجہ سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور تمام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں تمام انبیاء پر
سبقت لے جانے کی وجہ سے وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ما یبدئ الباطل وما یعید کا تصرف اپنے اندر رکھنے والا ہونے کی وجہ سے وہ ماہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کے بعد چوتھا جو نام ہے حاشر، تمام انبیاء کو اپنے جھنڈے کے نیچے پناہ دینے والا ہونے کی وجہ سے وہ حاشر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پانچواں جو نام ہے آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ نام ہے عاقب صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں حضرت بلال بیان کرتے ہیں کہ تمام نبیوں کے دین اور ایمان کو کامل کرنے والا ہونے کی وجہ سے عاقب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں پر قوم ہی نہیں ہے بلکہ تمام نبیوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ کیا ہے. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، حکمت کیا ہے اور کتاب کیا ہے؟ حکمت یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ جسے حکمت دیتا ہے وہ خیر کثیر ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہو. اسی کو سورہ کوثر میں بیان کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر. آب کوثر کے معنی کیا ہے؟ آب کوثر کیا ہے؟ جو منقطع نہیں ہونے والا، غیر منقطع، جس کو خیر کثیر کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مجسم قرآن، آپ کا وجود حکمت ہے، قرآن کریم حکمت ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کچھ چیزیں عطا فرمایا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول خلق اللہ من نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی تمام کائنات کو بنایا، تمام لوگوں کو بنایا. حضرت بلال بیان کرتے ہیں ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے ظاہر، ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے ظاہر. حضرت نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نکلے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر ان کو فنا ہونا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہے، اور آخری نبی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، خاتم النبیین. جس طریقے سے پھل کی مثال دی جاتی ہے، پھل کے اندر بیج ہوتا ہے، وہی آخر میں ہے نا، وہی بیج ہے نا پھل کی صورت میں آخر میں نمودار ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے حکمت. اور کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. یہ کتاب ہے جو حق کے ساتھ بات کرنے والی ہے. کوئی ایسی کتاب نہیں بتا سکتے ہیں جو لوگوں کے سوالات کا جواب دے. آپ ہے نا کئی تمام مذہبی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، نہ وہ اپنا نام بتا سکتے ہیں، نہ اپنا مقصد بتا سکتی ہے، نہ اپنا غرض و غایت بتا سکتی ہے کہ وہ کس لیے آئی ہے اور کیا کرنے والی ہے اور کہاں سے آئی ہے. یہ کوئی چیز نہیں بتا سکتی، مگر قرآن کریم تمام چیزوں کا سوالات کا جواب دینے والا ہے، کیونکہ قرآن کریم زندہ و جاوید کتاب ہے. اور جو زندہ و جاوید ہونا چاہتا ہے وہ قرآن کریم کے احکامات کو اپنی زندگی میں اتار لے اور اس کو ڈھو کر پھرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ڈھو کر پھرنے سے لوگوں کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دل منور ہوتے ہیں، لوگوں کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. قرآن سکھانے سے انسانیت پیدا ہوئی. اس سے پہلے انسان جو تھے وہ جانور نما انسان تھے، انسانیت نہیں تھی ان کے اندر، وہ مردہ تھے، ان کے دل مردہ تھے. وہ کب زندہ ہوئے؟ جب قرآن کریم کا علم دیا گیا. خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا.
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت ہے کہ آپ نے ایسے ایسے وجودوں کو پیدا کیا کہ جو لوگ مردوں کو زندہ کرنے والے بن گئے. صحابہ کرام مردوں کو زندہ کرنے والے بن گئے، جہاں پر بھی جاتے تھے لوگوں کو زندہ کر دیتے تھے. زندہ ہونا کیا ہے؟ جن کے اندر دین کی سمجھ آ جائے، جو لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو مان لے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مان لے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی تصدیق کر لے، وہی لوگ زندہ ہو جاتے ہیں. اور اس کے پر عمل جو کرتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے مراتب شروع کرتا ہے. تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن کا جو علم ہے، قرآن کریم جو ہے، اس کا کچھ حصہ نبیوں کو دیا ہے، مکمل نہیں دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول. اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے، جب یہ تمام چیزیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، پھر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کیوں گنا رہا ہے کہ تمہیں جو کتاب اور حکمت سے جو چیزیں دی گئی ہے، اس کو جب ماننے والا آئے گا، جو اس کو تصدیق کرنے والا وجود آ جائے گا، نبیوں کو جو چیزیں دی گئی ہے، وہ چیزیں، وہ قانون، وہ شریعوں کی جو تصدیق کرنے والا وجود آ جائے گا، اور وہ وجود مصدق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. آپ سے پہلے کوئی نبی مصدق نہیں بن سکا، کوئی نبی مصدق نہیں بن سکتا، کیونکہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں پر تمام لوگوں، تمام نبیوں کو صحیح ٹھہرانا، تمام نبیوں پر ایمان لے کے آنا، اور ان کے اوپر سے جو الزام لگائے گئے ہیں ان تمام الزامات کو دھونا، یہ ایک ہی وجود کر سکتا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. یا آپ ہی نے، آپ کا احسان ہے. محسن انسانیت اور محسن انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. صرف محسن انسانیت ہی نہیں، محسن انبیاء بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے مصدقا لما معکم لتؤمنن بہ. یہاں پر دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ کیسا زور ڈال رہا ہے، وہ بھی نبیوں پر. نبیوں کی قوموں تو دور کی بات ہے، نبیوں پر اللہ تعالیٰ زور ڈال رہا ہے. کون سی چیز کا زور ڈال رہا ہے؟ لتؤمنن بہ. عربی قانون جاننے والے، صرف و نحو جاننے والے اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ لتؤمنن جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا زور دے کر بتا رہا ہے کہ ضرور با ضرور تمہیں ایمان لانا ہوگا، جبکہ نبی تو ایمان لانے والے ہی تھے نا. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کیوں ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے؟ دوبارہ کس پر ایمان لے کے آنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ دین اور ایمان کا تکملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے مستحق ہے. آپ کے وجود کو چھوڑ کر کسی کا ایمان اور دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ زور دے کر بتا رہا ہے ضرور با ضرور تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور با ضرور ان کے دین کی مدد کرنی ہوگی. یہاں پر اور ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ باب افعال سے. باب افعال کی خصوصیت کیا ہے؟ متعدی ہے. جو اثر ہم پر ہو رہا ہے وہی اثر ہم دوسروں پر ڈالنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کیا ہے اے نبیو، تم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہو تو تمہارے کو چاہیے کہ تم دوسروں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے دعوت و تبلیغ کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے تمام لوگوں کو جمع کرے. یحشر الناس علی قدمی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا حاشر یحشر الناس علی قدمی، میں حاشر ہوں، تمام لوگوں کو میرے جھنڈے کے نیچے پناہ ملنے والی ہے، پناہ لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم خود ایمان لا کر بیٹھنا نہیں ہے، دوسروں کو بھی ایمان میں داخلنا ہے. دوسرے کون ہیں؟ ان کی قومیں ہیں جو بھٹکتی پھر رہی ہے، جو پیاسے پھر رہے ہیں، جو آب کوثر سے دور ہے،
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن سے دور ہے، ان کو اسلام میں داخل کرنا، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لے کے آ کے جھکانا، یہ نبیوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا مکمل کیا، یہ چیزیں آگے بیان کرتے ہوئے میں اس کو بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مکمل کیا ان کے چیزوں کو۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مدد کرنا، اس کے بعد ایمان لانا، اس کے بعد کیا تم اقرار کرتے ہو جو میں نے کہا تم سے میثاق جو لیا ہوں، عہد جو لیا ہوں، پکا جو عہد لیا ہوں، کیا اس کو تم ہے نا اقرار کرتے ہو؟ تو تمام نبیوں نے ایک آواز میں کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قالوا اقررنا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گواہ رہو تم لوگ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے رہوں گا۔ تو بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہے ہیں تو کون گواہ دے رہا ہے، کون گواہ بن رہا ہے؟ نبیوں کی صف میں اللہ تعالیٰ خود آ کر ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ کون سا وجود ہے جس وجود کی خود گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ یہ مظہر ذات اللہ کا وجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا مظہر بن کر، اللہ تعالیٰ کے مظہر بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ربوبیت کیے، اور لوگوں کی اس طریقے سے ربوبیت کا صحابہ کرام کی کہ ان کو عرش معلیٰ کی رسائی کرا دیے۔ حضرت عالم فرماتے ہیں اپنے کلمے کے وسیلے سے بنی آدم کو، اپنے کلمے کے وسیلے سے بنی آدم کو عرش پر بیٹھنے والے سے ملا کر چھوڑ۔ اور ایک جگہ اسی طریقے سے آپ اشار فرماتے ہیں اپنے کلمے کے وسیلے سے بنی آدم کو آپ خود قاضیوں اللہ سے ملا کر چھوڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاضی دو عالم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو اللہ سے ملانے کا جو کام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، بس اللہ تعالیٰ بھی گواہ میں سے رہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جب بیان کر دیا تو نبیوں کو، نبیاں دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا دعائیں کر رہے ہیں؟ دعا یہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو نبی بنانے سے بہتر ہوتا کہ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرتا۔ یہ وہ مقام آج مسلمانوں کے ملا ہے۔ صحابہ کرام کو جب یہ مقام ملا تو صحابہ کرام نے اپنی تن من دھن کی بازی لگا کر، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لے کر دشت تو دشت ہے دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ایسے ایسے جگہ پر صحابہ کرام چلے گئے جہاں پر جان کا خدشہ ہے۔ صحابہ کرام اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلی میں لے کر چلے جا رہے ہیں، بڑے بڑے راجاؤں کے درباروں میں جا کر ان سے ہے نا جا کر ہے نا اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں اے راجا تو اسلام قبول کر لے ورنہ جزیہ دے کر ہماری غلامی اختیار کر، اگر یہ نہیں کر سکتا تو میدان میں آ جا، دو ہاتھ لڑ لیں گے۔ کس کے ساتھ اللہ ہے معلوم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا مقصد دیکھیے، صحابہ کرام کو عشق دیکھیے، صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ صحابہ کرام للہیت میں کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ مصداق صحابہ کرام بن کر بتائیے، یہ مقام صحابہ کرام نے پایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا مقام پائے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حدیث قدسی میں بیان کیا جاتا ہے ان ابی ہریرہ وما یزال عبادی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به او بصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي، اس کے معنی یہ ہے کہ جو بندہ کثرت نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا ہے میں اس بندے کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس بندے کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یہاں تک کہ میں اس بندے کے پیر بن جاتا ہوں جس سے
وہ چلتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اس کا ارادہ میرا ارادہ ہو جاتا ہے اور میرا ارادہ اس کا ارادہ ہو جاتا ہے. جو ہم کو ہے نا تاریخی واقعات میں ملتا ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ شراب کی وجہ سے لوگ ہے نا اپنے اس میں نہیں رہتے ہیں، تو اس وقت ہے نا آپ سوچ رہے ہیں خالی کہ اللہ تعالیٰ اس ہے نا شراب کو حرام کر دے. اسی وقت ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں پر وحی نازل ہوتی ہے کہ آج سے نا شراب حرام ہو گیا. تو یہ مقام پر ہے صحابہ کرام. اسی کو کہا جاتا ہے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. جو بندے کا ارادہ ہو جاتا ہے وہ ارادہ اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے، وہی ارادہ ہو جاتا ہے. اور اللہ کا جو ارادہ ہو جاتا ہے وہی بندے کا ارادہ ہو جاتا ہے. اور یہ تمام نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ تمام چیزوں کو پوری کر رہے ہیں. مثال کے طور پر نبیوں میں اول العزم نبی کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. آپ نے دعا مانگی، سورہ بقرہ آیت نمبر 128 میں آپ دعا مانگ رہے ہیں. کیا دعا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ، ہمیں یہاں پر ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں، مسلمین استعمال کیا گیا ہے. جب آپ خود دعا کر رہے ہیں تو واحد کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ یہاں پر تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے تو واحد آنا تھا، تثنیہ کا صیغہ کیوں آیا؟ کیونکہ ان کے ساتھ اور ایک بھی تھے وہاں پر. وہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام ہے. مسلمین ہمیں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر یہ چیز دلالت کرتی ہے، یہ دلیل ہے کہ دونوں نے ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. کیا دعا مانگ رہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا. اے اللہ، ہمیں مسلمان بنا اور ہماری آنے والی نسل جو ہے اس کو بھی امت مسلمہ میں داخل کر. اب امت مسلمہ کون سی ہے؟ 1,24,000 نبیوں کی امتوں کا اگر دیکھیں گے تو کسی امت کا نام امت مسلمہ نہیں ہے. ہر نبی کی الگ الگ امتوں کا نام دیا گیا ہے. کسی کے نبی کے نام سے ان کی امت کو پکارا گیا، کسی کے قبیلے کے نام سے ان کو ہے نا امتی کو پکارا گیا. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو عیسائی کہا جاتا ہے، زرتشتی نبی کے ماننے والوں کو زرتشتی یا فارسی کہا جاتا ہے، پارسی کہا جاتا ہے. ایسے اور بھی نبیوں کی چیزیں، مگر امت مسلمہ کسی کو نہیں پکارا گیا سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے. آپ ہی کی امت کو امت مسلمہ پکارا گیا. ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم کہہ دو کہ میں مسلمان ہوں صرف. تو یہاں پر امت مسلمہ میں آنے کی جو تمنا کر رہے ہیں وہ نبیاں تمنا کر رہے ہیں. آج ہم امت مسلمہ میں پیدا ہوئے مگر ہم کو اسلام کی قدر نہیں ہے. ہم نے کون سی ایسی قربانی کی ہے جو صحابہ کرام نے کیا تھا؟ بتائیے. کیا ہم اب کبھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا مقام دیا ہے تو ہمیں کون سی قربانی کرنا چاہیے جس سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، جس سے ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں؟ وہ قربانیاں ہمیں یاد نہیں ہیں جو صحابہ کرام نے کیا تھا. تاریخی واقعات اٹھا کر پڑھیے، ہر صحابی وہاں پر کئی مرحلوں سے، کئی مشکلات سے، کئی امتحانات سے گزرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی شان میں فرمایا ہے وَلَا تَهِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تم غمگین ہو نہ تم نہ سست ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر چاہ کہ تم مومن ہو. یہاں پر اعلون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو تفضیلی صیغہ ہے. تفضیلی صیغہ کبھی دو پر نہیں بولا جاتا، دو وجودہ پر نہیں بولا جاتا، دو جماعتوں پر نہیں بولا جاتا. ایک ہی جماعت کے تعلق سے آتا ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. انتم الاعلون کی جو جماعت ہے اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. نہ صحابہ کرام کے جیسا کوئی آیا ہے اور نہ آگے آ سکتا ہے. صحابہ کرام کی روحانی طاقتیں کام کرتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طاقتیں کام کرتی ہے، کیونکہ تبلیغ، ہجرت، غزوات و جہاد یہ حضور اکرم اور صحابہ کرام کا ہی کام ہے. اس دوسرے کوئی کر ہی نہیں سکتے.
جس طریقے سے اللہ کی ذات میں شرک ہے اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی شرک ہے. وہ تبلیغ اگر کوئی دوسرا کر دے تو شرک ہو جاتا. حضرت بلال نے فرمایا کہ کیا تبلیغ میں کرا کیا با؟ نہیں. ہجرت میں کرا کیا با؟ نہیں. غزوات میں کرا کیا با؟ نہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کیونکہ آپ کامل فنافی رسول بن کر کھڑے ہو گئے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبیوں نے جس امت میں آنے کی دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا, مگر ہم کو اسلام کی قدر نہیں ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کے لیے ہمیں نہ روکا ہے اور کن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, ان تمام چیزوں سے ہم دور ہیں, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے مگر اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر خالی تفسیروں میں ہی رہ گئے, اس کے اوپر عمل کرنے والا کوئی نہیں رہا. حضرت بلال یہاں پر صرف تفسیریں بنانے کے لیے نہیں ہے, تفسیر بیان کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ زندہ وجودیں بنانے کے لیے حضرت بلال ہے. قرآن کریم زندہ اور جاوید وجودوں کو بناتا ہے. قرآن کریم زندہ اور جاوید وجودوں کو تیار کرتا ہے. حضرت بلال نے فرمایا علم قرآن کو آسان کیا میں نے اتنا, علم قرآن کو آسان کیا میں نے اتنا, چند اصولوں میں غریبوں کو دکھا کر چھوڑا. حضرت بلال یہاں پر نہیں بول رہے کہ بتا دکھانا, یعنی عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ اس آیت پر اس طریقے سے عمل ہوتا ہے, اس سورہ پر اس طریقے سے عمل ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں بتانا. حضرت بلال سابقون بولے ان کو بتا کر بتائے کہ یہ ہے میرے تفسیریں, 63 تفاسیر آپ نے تیار کی, زندہ وجودوں کا حضرت بلال نے بیان بتا. فشہدوا انا معکم من الشاہدین, یہ چیز کے اوپر اب نبی کس طریقے سے ایمان کا تکملہ کر رہے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کر رہے ہیں. تو حدیث قدسی میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن احب ان ينظر الى ابراہیم فلینظر الى ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ومن احب ان ينظر الى نوح فلینظر الى عمر, ومن احب ان ينظر الى ادریس فلینظر الى عثمان, ومن احب ان ينظر الى یحییٰ فلینظر الى علی, ومن احب ان ينظر الى عیسی ابن مریم فلینظر الى ابی ذر غفاری رضی اللہ. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جو نبیاں آئے تھے ان تمام نبیوں کے مسیلوں کو اپنی امت میں بتا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں جو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو آؤ میری امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. اے لوگوں جو نوح علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو آؤ میری امت میں حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو. اے لوگوں جو ادریس علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو آؤ میری امت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. اے لوگوں جو یحییٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو آؤ میری امت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. اور آخری میں آپ فرماتے ہیں اے لوگوں اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میری امت میں حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ما من نبیین لہ نظیر من امتی, کوئی نظیر ایسی نہیں ہے جس کی جو میری امت میں نہیں ملتی. یعنی تمام مسیل انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہے اور اپنے ایمان کا تکملہ کر رہے ہیں, اپنے دین کا تکملہ کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر ایمان لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے ان کا دین مکمل, ان کا ایمان مکمل ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تمام چیزیں لے لیا, اللہ تعالیٰ اقرار لے لیا کہ نبی ہے, جو کوئی ہے نا, جو کسی بھی نبی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, کوئی نبی اللہ کے چیزوں سے اللہ کے حکم سے کبھی ہے نا روگردانی نہیں کرے, منہ نہیں پھیرے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا لا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ ڈرایا ہے, وعید سنا رہا ہے. وہ کون سی وعید ہے؟ وہ وعید ہے اگر تم اس حد سے پھر جاؤ گے تو تم فاسقوں میں سے ہو جاؤ گے, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو بتائیے جب نبیوں کے پاس کوئی دوسرا چارہ, دوسرا کوئی اور چیز راستہ نہیں ہے تو ان کی امتیں کو کہاں جا کر راستہ مل سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے, تمام روئے زمین پر
اگر کہیں بھی اگر انسان وہاں پر سانس لے رہا ہے، جی اور بس رہا ہے، تو وہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، وہاں پر بھی اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہی کلمہ پڑھ کر وہاں پر اس کو نجات مل سکتی ہے، آپ کے علاوہ کوئی نجات پا ہی نہیں سکتا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور نبیوں کو جب آپ نے اپنی امتیوں میں لے کے آیا تو ان کا مرتبہ آپ نے اعلیٰ کیا۔ وہ کون سا مقام دیا؟ حضرت بلال ہم بیان کرتے ہیں، اور عروج میں تھی جبرائیل کی پرواز عاجز، اور عروج میں تھی جبرائیل کی پرواز عاجز، اور براق بھی دم توڑ دیے، رف رف آ گیا، رہ گئے سارے نبیوں کے مقام نیچے، رہ گئے سارے نبیوں کے مقام نیچے، اپنے اصحاب کو برعرش معلیٰ دیکھا۔ ایسے اصحاب کے مولا کو شفیع کہتے ہیں، وہ شفیع ہو نہیں سکتے جو بسے ہیں تنہا، وہ شفیع ہو نہیں سکتے جو بسے ہیں تنہا۔ اپنے ہم رنگ میں رنگین بنانے والا در حقیقت یہی ہوتا ہے شفاعت والا۔ ورث شمس رہا غیر کو روشن کرنا، اس لیے رب آپ کو شمس منیرہ بولا۔ جائزہ لے کے کہو نو سے مسیح عیسیٰ تک ہے کوئی ایک بھی ایک دو کو بھی رنگنے والا؟ بتائیے کوئی نبی ایسا گزرا ہے جو اپنا مثیل پیدا کیا، جو اپنا ہم رنگ بنایا؟ نہیں بتا سکتے۔ ہر نبی کی قوم ان کے ساتھ جب بھی کوئی بھی معاملہ آ جاتا ہے، کوئی بھی تکلیف کا معاملہ آ جاتا ہے تو ان کے ساتھ کیوں ہوتی تھی؟ صرف ان کا مقصد تھا کہ ہم اس تکلیف سے بچ جائے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کی کشتی میں لوگ کیوں سوار ہوئے؟ کیونکہ ایک بڑی آفت آنے والی ہے، ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے کس کو سہارا بنائے؟ نبی کو سہارا بنا لی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا سے کنارہ ہونے کے لیے، دریا پار کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو سہارا بنا لی۔ اس کو حضرت بلال نشاط الاقرام میں آپ اسی کے نیچے آپ اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی جو یہودی جو نکل آئے تھے، وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو غرق سے بچانے کا سامان سمجھے ہوئے تھے۔ مگر قربان جائیے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر کہ آپ نے ایسے وجودوں کو تیار کیا جو اپنی جان دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں۔ صحابہ کرام اپنے پر تلواریں لے رہے ہیں، تیریں لے رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جنگ احد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، آپ غشی کے عالم میں آپ ایک جگہ آرام فرما رہے ہیں، تو صحابہ کرام اطراف سے گھیرا ڈال لیے اور تیروں کو اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ یہ بتائیے ایک وقت کا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں تو ایک انصار صحابی اٹھ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑ لے۔ ہم آپ کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے ہم لڑیں گے۔ اگر آپ کہہ دو آگ میں کود جاؤ، ہم آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی جانثاری ہے۔ یہ صحابہ کرام نے جانثاری پیش کر کے اسلام کے پیغام کو پہنچایا۔ 23 سال کے عرصے میں عربستان کا کایا پلٹا دیا۔ قربانی جتنی زیادہ دی جاتی ہے نتیجہ اتنی جلدی برآمد ہوتا ہے۔ لوگ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں مگر کہہ رہے ہیں کہ نتیجہ جلد برآمد ہو جائے۔ قربانی زیادہ دینا پڑتا۔ حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی 72 تن جو تمام کے تمام دین اسلام کی خدمت، دین اسلام کی حفاظت کے لیے شہید ہو گئے، نتیجہ اتنی جلدی برآمد ہو۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبیوں نے صحابہ کرام کی شکل میں آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ایمان کو بھی کامل کیا اور دین کو بھی کامل کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام عرش معلیٰ تک رسائی ان کی کرائی۔ اس کو اور ایک چیز اس میں یہ نقطہ پیش کیا گیا ہے، عبد الغنی حامد صاحب مبلغ اصلاح اپنی کتاب میثاق الانبیاء میں ایک نقطہ پیش کرتے کہ جو معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی دے رہی ہے،
جب گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی دے رہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تلوار نظر آ رہی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گھوڑا نظر آ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک نظر آئے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑا ہوئے نظر۔ آپ فرماتے ہیں یہ چیز کو رکھ کر کہ اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی مدعی نبوت اٹھ جائے تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اس کی آواز کو دبا دے گی، مدعی نبوت کی آواز کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز دبا دے گی۔ اگر اس سے بھی اگر وہ باز نہ آ جائے، سنبھل اگر نہ جائے، تو اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اس کے گردن کو دبا دے گا۔ اگر وہ اس سے بھی اگر نہ سنبھلے تو اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑا ہوئے اس کا سر گنجا کر دیں گے۔ اگر اس تمام چیزوں کے بعد بھی اگر وہ گستاخی سے باز نہ آئے تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برہنہ تلوار اس کا سر جن سے نتر سے جدا کر دے گی۔ یہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے۔ یہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ صحابہ کرام اب اس دنیا سے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جبھی بھی مدعی نبوت اٹھے گا یہ صحابہ کرام کی طاقتیں جوش مار کر سواریوں کو تلاش کر کر ان کے اندر آ کر اپنا کام کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے صحابہ کرام تیار ہو جاتے ہیں اور لوگ تیار ہو جاتے ہیں ان کو سوار کرنے والے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ اور ایک چیز بیان کیا ہے، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا بیان کر رہا ہے۔ آیت کے بعد دوسری آیت اس کی ہے نا اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تمام چیزیں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اتنے احسان کرنے کے بعد تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ بلا بدل دے رہا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کھڑا ہو جا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ افغیر دین اللہ، کیا تم دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین لے کے آؤ گے؟ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، میں دنیا میں دوسرا دین قبول ہی نہیں کروں گا تمہارا۔ تمہارے کو اگر قبول کرنا ہے تو دین اسلام قبول کرنا ہے، اگرچہ تم خوشی سے قبول کرو گے تو بہتر ہے، نہیں تو تمہیں زبردستی، تم اگر کراہیت بھی کرو گے تو تمہارے کو بھی اسلام میں داخل ہونا ہی ہے۔ اب معاملہ یہاں پر آیا کہ زبردستی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کے لیے کیوں زبردستی کرا رہا ہے؟ انسانوں کو اپنی چاہ ہونا چاہیے، اپنے ارادے سے وہ دین کے ہے نا دین کو مانے، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ زبردستی کر رہا ہے، کراہیت بھی کیوں نہ ہو تمہیں کو قبول کرنا ہی ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے اس سے پہلے کی آیتوں میں۔ یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد نہ نبی تمہارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بچ نہیں سکتے، نہ قومیں بچ سکتی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر آگے بیان کر رہا ہے تم کراہیت ہی کیوں نہ کرو، تمہیں کو خود ضرور داخل ہونا ہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں بیان کر رہا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام انسانوں کا اور تمام نبیوں کا دین اور ایمان کا تکملہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی جو لوگوں کو نجات دلا سکتا ہے اور اپنے جھنڈے کے نیچے پناہ دے سکتا ہے، وہ نبی ہو یا امتی ہو، تمام لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہی پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت لے، ہے جس کام کی قبول وہی ہم سے دین کی خدمت لے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف ورب حلیم۔